الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال اللہ تعالی فصل لربک وانحر. میری محترم ماؤں اور عزیز بہنوں، عشرہ ذو الحجہ کی آخری مگر اہم ترین عبادت جو ہے وہ قربانی ہے. قربانی کا لفظ قرب سے نکلا ہے. اصطلاحاً قربانی سے مراد وہ عمل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور قربت کے حصول کے لیے اللہ کی رضا اور قربت کے حصول کے لیے جانور ذبح کرنے کی شکل میں 10 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک کیا جاتا ہے. یہ قربانی کرنا نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ بھی ہے، جس پر آپ نے مدینہ منورہ میں قیام کے دوران ہر سال عمل کیا. یعنی مدینہ منورہ میں نبی علیہ السلام ہر سال قربانی کیا کرتے تھے، بلکہ نبی علیہ السلام نے طاقت کے باوجود قربانی نہ کرنے والے شخص کو تنبیہ بھی فرمائی کہ من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا. رواہ الحاکم حسنہ الالبانی. جو شخص استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. یعنی عید کی نماز پڑھنے کے لیے وہ عیدگاہ میں نہ آئے. جس کے پاس طاقت ہے، مال ہے اور وہ قربانی کر سکتا ہے اور استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. لہذا میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، جو شخص قربانی کی طاقت رکھتا ہو اس کو قربانی ضرور کرنی چاہیے. اسی طرح نبی علیہ السلام نے عرفات میں ارشاد فرمایا تھا، یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ. اے لوگو، بے شک ہر گھر والوں پر ہر سال ایک قربانی ضروری ہے. ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور صححہ الالبانی. لہذا اگر استطاعت ہو تو قربانی نہیں چھوڑنی چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کرنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ قربانی کرنے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے، عید الاضحیٰ یا بقرہ عید مسلمانوں کا تہوار ہے. اسے بڑی عید یا عید قربان بھی کہا جاتا ہے. ساری دنیا کے مسلمان یہ عید ابراہیم کی اس سنت کی پیروی مناتے ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی کی شکل میں جاری کی اور اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کی سچی مثال قائم کی. یہ عید 10 ذو الحجہ کو منائی جاتی ہے اور 13 ذو الحجہ تک قربانی کی جا سکتی ہے. نبی علیہ السلام مدینے میں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا، تم سال میں 2 دن خوشیاں منایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں. ایک عید الفطر
اور دوسری جو ہے عید الاضحیٰ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس قربانی کرنے کا مقصد کیا ہے۔ یہ قربانی کرنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا۔ اگر یہ اللہ کی رضا، اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے لیے خالص صرف اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے سے محبت کے اظہار و اعتراف کے طور پر اپنے آپ کو ہر طرح کی ریاکاری سے بچاتے ہوئے جانور ذبح کرنا ہی قربانی کا اصل مقصد ہے۔ اور جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے مقام پر سورۃ الانعام میں فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ اکبر! ذرا غور کیجئے کتنی پیاری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہتے ہیں میرے نبی کہیے، کہہ دیجئے۔ کس سے کہہ دیجئے؟ اپنی امت سے کہہ دیجئے، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، جو میں نماز پڑھ رہا ہوں نا اور جو میں قربانی کرتا ہوں، میری زندگی اور میری موت صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور وہ اللہ کون ہے؟ جو رب العالمین ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے اور جس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اور مجھ کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ محترم ماں اور عزیز بہنوں، پتہ چلا کہ قربانی کا مقصد اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہے اور تقوی کا حاصل ہونا ہے۔ تقوی ایک مسلمان کی شان اور اس کے مومن ہونے کی علامت ہے۔ اللہ کی خاطر قربانی کرنے سے اصل مقصد اسی تقوی کی صفت کو نشو نما دینا ہے، نہ کہ ایک دوسرے پر فخر جتانا، مقابلہ بازی کرنا۔ چاہیے کہ سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کرتے وقت صرف ایک ہی خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے اور میں یہ قربانی صرف اللہ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ تمام عبادات کی طرح قربانی میں بھی اخلاص نیت سب سے پہلے، اچھی نیت، خلوص کے ساتھ اچھی نیت ہونی چاہیے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اخلاص نیت کرنا بہت ضروری ہے۔ لہذا خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جانور قربان کیجیے۔ اگر ریاکاری ہوگی یا تعریف سننے کی خواہش ہوگی کہ یہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں، جتنے میرے رشتہ دار ہیں یا پاس پڑوسی ہیں، محلے والے ہیں، یہ کہیں کہ فلانے یہ واہ واہ کیا بڑی قربانی کی ہے، کتنا خوبصورت ان کا جانور تھا، کتنے لاکھوں کی قربانی انہوں نے کی ہے، کیا ان کا دل ہے اور کیا انہوں نے پیسہ خرچ کیا ہے۔ آج کل تو ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنا قربانی کا جانور خریدتے ہیں اور اس کو خوب سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویریں کھنچواتے ہیں۔ صرف خود ہی نہیں بلکہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بھی، عورتوں کو بھی جمع کر لیتے ہیں، بچوں کو بھی جمع کر لیتے ہیں، اور سب ساتھ مل کر اپنے قربانی کے جانور کے ساتھ تصویریں کھنچواتے ہیں اور پھر اس کو نیٹ میں ڈالتے ہیں، یوٹیوب میں پھینکتے ہیں، پوسٹ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر!
کس واسطے؟ صرف اس لیے کہ واہ واہ ہو اور ان کی مشہوری ہو اور لوگ تعریفیں کریں، کہیں واہ کیا پلا ہوا بکرا انہوں نے لیا، کتنا مہنگا انہوں نے قربانی کا جانور لیا ہے، صرف تعریفیں سننے کے لیے، یا پھر شیخی بگاڑنے کے لیے، یا پھر یہ چاہتے ہیں مقابلہ بازی کرنے کے لیے کہ فلاں نے 5 لاکھ کا لیا ہے تو میں تو 10 لاکھ کا لوں گا، فلاں نے 10 لاکھ کا لیا ہے تو میں 20 لاکھ کا لوں گا، اور میں دکھاؤں گا کہ دیکھو۔ تو کیا ہوا میری بہنوں؟ یہ صرف ناموری کے لیے، تعریف سننے کے لیے، شہرت کے لیے کرتے ہیں، تو یہ ریاکاری ہوئی، اور ریاکاری اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں قربانی کے ثواب کو ضائع اور برباد کر دیتی ہیں۔ کس واسطے؟ کہ آپ کے اللہ کو یہ خون بہانا، جانوروں کا خون بہانا، گوشت تقسیم کرنا اور یہ تصویریں کھنچوانا اور اس گوشت کو خود کھانا محض ایک بے روح سا عمل ہے، جیسے عمل کیا لیکن اس میں جان نہیں ہے، اس میں روح نہیں ہے، اور اس سے کوئی فائدہ بھی حاصل نہیں ہوگا، کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ چاہتے ہی نہیں کہ تم اپنی واہ واہ کے لیے، یہ ناموری اور شہرت کے لیے قربانی دو۔ حالانکہ اللہ رب العالمین کو بھی تمہاری یہ سجدج اور یہ بناوٹی، یہ دوغلاپن تمہارے اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، اس کو تو تقوی پسند ہے، اور وہ تمہاری اس قربانی سے تقوی چاہتا ہے، تمہارے دل کی نیتوں کو دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کے دل کی نیت کیسی ہے، چاہے وہ 1000 کا ہی ہو، چاہے وہ 500 کا ہی ہو، کم سے کم قیمت میں ہو، لیکن اللہ تعالیٰ دل کے حال کو دیکھنا چاہتا ہے۔ لاکھوں کی اور دل میں ریا ہے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا نہیں ہے، تو یہ سب کچھ ضائع اور برباد ہے۔ اور جیسا کہ وہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو انسان دنیا میں کوئی بھی کام کرتا ہے دکھانے کے لیے، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو کہہ دے گا کہ جن کو دکھانے کے لیے یہ کام کیا تھا انہی سے جا کر اس کا اجر حاصل کر لو، میرے پاس اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ اور ویسے بھی قربانی کرنے سے اللہ تعالیٰ کو تو کچھ نہیں ملتا۔ نبی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے قرآن مجید میں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم، سورۃ الحج۔ اللہ کو نہ جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے، آپ جب جانور ذبح کرتے ہیں اس کو اس کے گوشت کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے، اسے تو صرف تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول کی بھی حدیث ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے شکلوں کی طرف، تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم، لیکن وہ تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کی نیت کو دیکھتا ہے، اور اس کے مطابق ہی اجر عطا فرماتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جانور چاہے قربانی کا ہو یا کوئی اور ہو، ہر جانور کو صرف اللہ کے نام پر ہی ذبح کرنا چاہیے۔ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جانے والا جانور جو ہے حلال نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، سورۃ البقرہ۔ بے شک اس اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے، کیا حرام کر دیا ہے؟ مردہ جانور، بہا ہوا خون، مردہ جانور حرام کر دیا ہے، اور جو اس سے خون نکل کر بہتا ہے وہ حرام ہے، اور سور کا گوشت حرام کر دیا ہے، اور ہر وہ جانور جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق وہ شخص ملعون ہے جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتا ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ۔ دیکھیے مسلم میں
اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس شخص پر جس نے غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کیا۔ اب فیصلہ آپ کریں، اللہ کے نام پر کرنا چاہتے ہیں یا غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کر کے اللہ کی لعنت کے مستحق ہونا چاہتے ہیں۔ لہذا قربانی کا جانور ذبح کرتے ہوئے ان دو باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ نیت میں اخلاص ہو اور اس قربانی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی حاصل کرنا مقصود ہو۔ دوسری یہ کہ جانور کو اللہ تعالیٰ کے نام پر ہی ذبح کیا جائے، غیر اللہ کے نام پر نہیں۔ اسی طرح یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ قربانی کا وقت عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد ہے، لہذا آج اگر کسی شخص نے نماز عید پڑھنے سے پہلے ہی قربانی کر لی ہے، عید کی نماز پڑھنے سے پہلے کسی نے قربانی کر لی ہے، تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ اس کی جگہ پر دوسری قربانی کرے، دوبارہ قربانی کرے۔ حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں قربانی کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا۔ ابھی آپ نماز عید سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ آپ نے ان جانوروں کا گوشت دیکھا جنہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز سے فارغ ہونے سے پہلے ہی قربان کر دیا گیا تھا۔ آپ نے ان جانوروں کا گوشت دیکھا جن کو لوگوں نے نماز سے پہلے ہی قربان کر دیا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس شخص نے قربانی کا جانور نماز عید سے پہلے ہی ذبح کر دیا تھا، جس شخص نے قربانی کا جانور عید کی نماز سے پہلے ذبح کر دیا تھا، وہ اس کی جگہ اور جانور ذبح کرے، اور جس نے ذبح نہیں کیا تھا وہ بسم اللہ پڑھ کر ذبح کر دے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ قربانی کے لیے جو جانور آپ نے خاص کر رکھا ہے یا جو جانور آپ آج ہی خرید کر قربان کریں گے، وہ موٹا تازہ لینا چاہیے اور بے عیب ہونا چاہیے۔ ابو امامہ بن سہل بیان کرتے ہیں، ہم مدینہ میں قربانی کے جانور کو خوب کھلا پلا کر موٹا کرتے تھے، اور اسی طرح عام مسلمان بھی قربانی کے جانوروں کو موٹا کرتے تھے، دیکھیے بخاری میں۔ اور حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قربانیوں میں 4 قسم کے جانور جائز نہیں۔ ایک وہ جانور جو بھینگا ہو اور اس کا بھینگا پن بالکل واضح ہوتا ہو، ظاہر ہوتا ہو، نظر آتا ہو کہ یہ بھینگا ہے، اور وہ جانور جو مریض ہو اور اس کی بیماری بالکل ظاہر ہوتی ہو، نظر آتی ہو، اور وہ جانور جو لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن بالکل نمایاں ہو، ظاہر ہوتا ہو، نظر آتا ہو کہ یہ جانور لنگڑا ہے، اور وہ انتہائی کمزور، لاغر، دبلا پتلا جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو۔ تو معلوم ہوا اس حدیث سے کہ اس جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے جس میں ان عیبوں میں سے کوئی بھی عیب پایا جاتا ہو، ان سارے عیبوں میں سے کوئی بھی عیب پایا جاتا ہو۔ اسی طرح نہ کان کٹا ہو اور نہ ہی ٹوٹی ہوئی سینگ والا ہو، تاہم جانور کا خصی ہونا عیب نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، ان بنیادی باتوں کے بعد اب قربانی کے چند آداب بھی جان لیجئے جن کا قربانی میں لحاظ کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبیحتہ، رواہ مسلم۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کو فرض کیا ہے، لہذا جب تم قصاص میں قتل کرو تو اچھی طرح سے قتل کرو، اور جب جانور کو ذبح کرو تو اچھی طرح سے ذبح کرو، اور تم میں سے ہر شخص اپنی چھری کو تیز کر لے اور ذبح کیے جانے والے جانور کو سکون پہنچائے، لیکن چھری یا چاقو کو جانور کے سامنے تیز نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخص کے پاس سے گزرے جس نے ایک بکری کی گردن پر اپنا پاؤں رکھا ہوا تھا اور پھر
ہاتھ سے چھری بھی تیز کرتا جا رہا تھا، جبکہ بکری اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلا قبل هذا او تريد ان تمیتها موتات او تريد ان تمیتها موتات، تم نے اس سے پہلے ایسا کیوں نہیں کیا؟ یعنی اس سے پہلے بکرے کو پکڑنے سے پہلے چھری کو تیز کیوں نہیں کیا؟ کیا تم اسے کئی مرتبہ مارنا چاہتے ہو؟ ایک تو وہ تمہاری طرف دیکھ رہی ہے اور تم نے اس کی گردن پر پاؤں بھی رکھا ہوا ہے، اور پھر تم چھری کو تیز کر رہے ہو، تو چھری تیز کر رہے ہو اور اس کی موت آتی جا رہی ہے، یعنی ڈر رہی ہے، خوف کھا رہی ہے۔ تو تم نے یہ کام پہلے کیوں نہیں کیا؟ پہلے چھری کو تیز کر لیتے، پھر بکری کو پکڑتے اور اس کو ذبح کر دیتے۔ رواہ الطبرانی۔ سبحان اللہ، رواہ الطبرانی و صححہ الالبانی۔ سبحان اللہ۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، یہ ہیں میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ نمبر 2، بہتر ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کرے۔ اگر وہ خود نہ کر سکے تو کوئی دوسرا بھی ذبح کر سکتا ہے۔ اسی طرح عورت بھی اپنا جانور ذبح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ جانور ذبح کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اسے بائیں کروٹ لٹائیں، اپنا پاؤں اس کی گردن پر رکھیں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر دائیں ہاتھ سے ذبح کر دیں۔ یہاں ایک بات کہ انسان اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کرے، اور اگر نہیں کر سکتا، کسی اور سے کروانا چاہتا ہے تو کروا لے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 سفید سیاہی مائل مینڈوں کو قربان کیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ نے ان کی گردنوں پر پاؤں رکھا اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر انہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کر دیا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، پہلے والی حدیث جو ہے یہ بخاری اور مسلم کی ہے، اور حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگوں والا ایک مینڈھا لانے کا حکم دیا، جس کی ٹانگیں بھی سیاہ تھیں، پیٹ بھی سیاہ اور رنگ کا بھی سیاہ ہو، اور آنکھوں کے ارد گرد بھی سیاہ ہو۔ چنانچہ اس مینڈھے کو لایا گیا تاکہ آپ اس کو قربان کریں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے کہا، چھری لے کے آؤ۔ جب آپ چھری لے آئیں تو آپ نے فرمایا، اس کو کسی پتھر کے ساتھ تیز کر دو۔ حضرت عائشہ نے جب چھری تیز کر دی تو آپ نے اسے ہاتھ میں لیا، مینڈے کو پکڑا اور اس کو ذبح کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد ومن امت محمد، اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ محمد اور آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما۔ اس کے بعد آپ نے اس کو قربان کر دیا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ نمبر 3، قربانی کے جانور کا گوشت خود بھی کھائیں، اپنے رشتہ داروں اور گھر میں آنے جانے والوں کو بھی، اور اسی طرح فقراء اور مساکین کو بھی کھلائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، سورۃ الحج۔ پھر تم خود بھی ان قربانیوں کے گوشت سے کھاؤ اور بھوکے اور فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ اسی طرح سورۃ الحج میں اللہ فرماتے ہیں، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اس سے خود بھی کھاؤ اور سوال نہ کرنے والوں اور سوال کرنے والے مساکین کو بھی کھلاؤ۔ ان آیات مبارکہ سے استدلال کرتے ہوئے علماء کرام قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک حصہ اپنے لیے، دوسرا رشتہ داروں اور ملاقاتیوں کے لیے، ملنے جلنے والوں کے لیے، اور تیسرا فقراء مساکین کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، اگر رشتہ دار کنبہ بڑا زیادہ ہے تو اگر اپنے رشتہ داروں میں ہی تقسیم کر دیا جائے تو بھی کوئی بات نہیں، اور اگر گھر والے زیادہ ہیں اور گوشت اتنا ہے کہ گھر والے ہی اس کو کھا سکیں اور باہر انسان نہیں دے سکا کسی کو، تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ اپنے حصے کا گوشت ذخیرہ کرنا بھی درست ہے، یعنی گھر میں رکھ لینا بھی درست ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس سے منع کیا تھا، پھر آپ نے اس کی اجازت دے دی تھی۔
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیوں کا گوشت 3 دن کے بعد کھانے سے منع کر دیا تھا کہ 3 دن تک جو گوشت ہو وہ کھا لیں اور باقی جو ہے بانٹ دیں، گھر میں کوئی اسٹاک نہ کرے، گھر میں کوئی نہ رکھے۔ پھر آپ نے فرمایا کلو وتزودوا، آپ تم کھا بھی سکتے ہو، دوران سفر کھانے کے لیے زیادہ راہ بھی لے سکتے ہو اور اس کو ذخیرہ بھی کر سکتے ہو، یعنی اپنے گھر میں اس کو رکھ بھی سکتے ہو، یعنی 3 دن کے بعد بھی کھا سکتے ہو۔ حضرت سلمہ بنت اکوع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، تم میں سے جو شخص قربانی کرے اس کے گھر میں 3 دن کے بعد گوشت نہیں رہنا چاہیے۔ اس کے بعد جب اگلا سال آیا تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم اس سال بھی اسی سال کی طرح کریں جیسا کہ گزشتہ پہلے سال کیا تھا، کہ آپ نے فرمایا تھا کہ 3 دن کے بعد گوشت نہیں رہنا چاہیے اور سب بانٹ دینا چاہیے یا سارا کھا لو؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کلو واطعموا، اب تم خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ اور ذخیرہ بھی کر سکتے ہو، کیونکہ گزشتہ سال لوگ تنگ حال تھے، خستہ حال تھے، تو میں نے ارادہ کیا کہ تم باقی گوشت کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کرو۔ لوگ خستہ حال تھے، ان کے پاس کھانے پینے کو نہیں تھا، مال و دولت کی فراوانی نہیں تھی، تو اس سال میں نے کہا تھا کہ ایک دوسرے کی گوشت میں مدد کرو اور کھاؤ، لیکن کوئی اپنے گھر میں اسٹاک کر کے جمع کر کے نہ رکھے۔ لیکن اب میں اجازت دیتا ہوں کہ تم کھا بھی سکتے ہو اور اگر سفر پر جا رہے ہو تو ساتھ میں لے کے بھی جا سکتے ہو اور اس کو ذخیرہ کر کے بھی رکھ سکتے ہو۔ نمبر 4، جس طرح قربانی کا گوشت فروخت کرنا درست نہیں ہے، اسی طرح قربانی کی کھالیں بھی فروخت کر کے ان کی قیمت اپنے مصرف میں لانا بھی جائز نہیں ہے۔ یا تو انہیں اپنے استعمال میں لایا جائے یا پھر اس کو صدقہ کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ میں آپ کی قربانیوں کے پاس رہ کر نگرانی کروں، حکم دیا کہ میں آپ کی قربانیوں کے پاس رہ کر نگرانی کروں اور ان کے گوشت، ان کی کھالیں صدقہ کر دوں اور ان میں سے کوئی چیز قصائی کو بطور مزدوری نہ دوں، یعنی مزدوری کے طور پر بھی قصائی کو یہ چیزیں نہ دے۔ اگر مزدوری مقرر کی ہے تو قصائی کی مزدوری اس کو دے، اور چاہتے ہیں کھال دینا اور گوشت دینا تو اس کو دے سکتے ہیں صدقے کے طور پر، لیکن اس کی مزدوری کے طور پر نہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من باع جلدۃ اضحیتہ فلا اضحی لہ، رواہ الحاکم وحسنہ الالبانی فی صحیح الترغیب والترہیب۔ جو شخص اپنی قربانی کی کھال کو بیچے تو اس کی قربانی نہیں ہے، یعنی اس کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر میں تھے کہ عید الاضحیٰ آ گئی، چنانچہ ہم نے گائے میں 7 افراد اور اونٹ میں 10 افراد شریک ہو کر قربانی کی، اور چاہے سفر میں بھی نہ ہوں، چاہے ایسے ہی لوگ حصہ ڈال کر قربانی کرنا چاہیں، اونٹ کرنا چاہیں تو 7 افراد مل کر اونٹ خرید سکتے ہیں، یا 10 افراد شریک ہو کر بھی قربانی کر سکتے ہیں، گائے میں 7 افراد اور اونٹ میں 10 افراد۔ دوسری حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، گائیں 7 افراد سے اور اونٹ بھی 7 افراد سے کفایت کر سکتا ہے، ابو داؤد و صحاح الالبانی، یعنی 7 افراد گائے میں بھی ہو سکتے ہیں اور ساتھ ہی اونٹ میں بھی کفایت کر سکتے ہیں، مل کر قربانی کر سکتے ہیں۔ ان دونوں احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ گائے میں 7 افراد اور اونٹ میں 7 یا 10 افراد شریک ہو سکتے ہیں، واللہ عالم۔ اب آگے تھوڑا نماز عید کا دن جو آ جاتا ہے اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں
کہ سب سے پہلے تو قربانی کے ایام دیکھتے ہیں. قربانی کے ایام کتنے ہیں؟ 4 ایام ہیں، 4 دن ہیں. ایک عید کا دن اور اس کے بعد 3 دن 11 12 13 یعنی 10 11 12 13 جنہیں ایام تشریق کہا جاتا ہے. لہذا ان 4 دنوں میں سے کسی بھی روز قربانی کی جا سکتی ہے. دیکھیے ذات المعاد میں. اب نماز عید کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نماز عید میں یعنی فجر کی نماز جب اذان ہوتی ہے، یہ عید کی رات ہے. عید کی رات میں عبادتیں کیجیے، تکبیرات پڑھتے رہیے اور نماز عید کے لیے گھر سے کچھ کھائے پیے بغیر تکبیریں پڑھتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جائیے. نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ غسل کیجیے اور مردوں کو جو ہے خوشبو لگانا سنت ہے. نہائیے دھوئیے اور مرد جو ہیں خوشبو استعمال کریں. غسل کے بعد اچھے اور بہترین کپڑے پہنیں، مگر کپڑے تیار کرنے میں، بنانے میں، خریدنے میں فضول خرچی کرنا حرام ہے، اسراف ہے. کپڑا مردوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا حرام ہے. عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ عید کی نماز پڑھنے جائیں لیکن پردے کی پابندی کے ساتھ. اور عورتوں کے لیے عیدگاہ کی طرف خوشبو لگانا، اپنی زینت کو چھپانا مشروع ہے. اپنی زینت کو چھپا کر بغیر خوشبو لگائے عورتیں عیدگاہ میں جا سکتی ہیں. عورتوں کو یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ خوشبو لگانا صرف مردوں کے لیے جائز ہے. نبی علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ عید الاضحیٰ کے دن قربانی کا گوشت کھانے سے پہلے کوئی چیز نہیں کھاتے تھے. ہاں، عید الفطر میں آپ عید کی نماز پڑھنے جانے سے پہلے کچھ کھا لیتے تھے. کھجوریں کھاتے تھے آپ، تاک کھجوریں. اور عید الاضحیٰ کے روز نہیں کھاتے تھے، یہاں تک کہ نماز عید پڑھ لیتے تھے. یہ ترمذی کی حدیث ہے اور اس کو البانی نے صحیح کہا ہے. اور عید کے کاموں میں ایک کام یہ بھی ہے کہ پیدل عیدگاہ کی طرف جانا. اگر کوئی مجبوری یا عذر نہ ہو تو نماز کے لیے پیدل عیدگاہ کی طرف جانا چاہیے. نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ کی طرف پیدل جانا چاہیے. ہاں، کوئی عذر ہے، کوئی بیمار ہے اور چل نہیں سکتا اور دور ہے، کسی عذر کی وجہ سے نماز عید مسجد میں بھی ادا کی جا سکتی ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ثابت ہے. اور بیماری یا مجبوری یا دوری کی وجہ سے گاڑی میں بھی جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں. مسلمانوں کے ساتھ عیدگاہ میں حاضر ہونا اور خطبہ سننا یہ بھی ضروری ہے. محققین علماء نے اس بات کو ترجیح دی ہے، جس طرح امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ عید کی نماز ہر مسلمان پر واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. شرعی عذر کے علاوہ اس فرض سے کسی طرح بھی کسی مسلمان کو چھوٹ نہیں دی جا سکتی. اجازت نہیں ہے کہ وہ عیدگاہ میں یا عید کی نماز اگر مسجد میں ہے تو مسجد میں یا عیدگاہ میں نماز نہ پڑھے. شرع نے شرعی عذر کے علاوہ اس کو اجازت نہیں ہے. نماز پڑھنی جو ہے عید کی ضروری ہے، واجب ہے. عورتیں مسلمانوں کے ساتھ عیدگاہ میں حاضر ہوں گی. وہ عورتیں جن کو ماہواری کے ایام ہوں، جن کی ماہواری آئی ہوئی ہے، حیض سے ہیں یا ان کو نفاس ہے یا اس طرح دوسرے عذر ہیں، تو یہ عورتیں بھی اجتماع میں حاضر ہوں گی، عیدگاہ میں جائیں گی اور نماز نہیں پڑھیں گی لیکن تکبیرات اور دعا میں شریک ہوں گی. اور ایک اور چیز عید کے دن جو کرنا ہے، راستہ بدل کر چلنا، راستہ تبدیل کرنا. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ عیدگاہ میں جس راستے سے جاتے تھے اس سے واپس نہیں آتے تھے بلکہ راستہ تبدیل کر لیتے تھے. عید کی مبارکباد دینا، عید کی مبارکباد دینے میں کوئی حرج نہیں. جس طرح ایک دوسرے کو دعا دی جاتی ہے، تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ ہم سے اور تم سے نیک اعمال جو ہے وہ قبول فرمائے.
عیدگاہ میں پہنچ کر امام کی اقتداء میں نماز عید ادا کرے، جس کی پہلی رکعت میں امام قرات سے پہلے 7 اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں کہے گا۔ مقتدی حضرات بھی امام کے ساتھ یہ تکبیرات کہیں۔ نماز سے فارغ ہو کر امام خطبہ دے گا اور پھر دعا کرے گا، تو اس دعا میں سب کو شریک ہونا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، عورتیں خاصتاً بن ٹھن کر جاتی ہیں، خوشبو لگا کر اور نئے کپڑے پہن کر ایک دوسرے کو دکھاتی ہیں اور پورا میک اپ کر کے جاتی ہیں، اور پھر خطبہ انہوں نے کیا سننا ہوتا ہے، بس 2 رکعتیں انہوں نے پڑھی عید کی، اور پھر باتوں میں اور شور ہو جاتا ہے پوری عیدگاہ میں۔ تو اس سے گریز کرنا چاہیے۔ خطبہ سنیے، اور خطبہ سننے کے بعد جب امام دعا کرے تو اس دعا میں شریک ہوئیے۔ قربانی کے الحمدللہ قربانی کے مسائل ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو ذوالحجہ کے اس پہلے عشرے میں اور عید کے اس موقع پر نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے ہر وہ نیک کام عمل کرائے جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ملتی ہے، اور ہر اس برے کام سے بچائے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اترتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔